ڈاکٹر رعید کے اسلامک سینٹر میں اس روز ماہی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سے ایک طویل گفتگو کرنے دوبارہ ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں جا سکی۔ ڈاکٹر رعید نے اسے جو مسنون دعاؤں اور کلمات کی کاپی تھمائی تھی وہ اس کو اگلے چند دن پڑھتی رہی، یہاں تک کہ ماں ٹھیک ہونے لگی اور مبینہ کو لگا کہ اسے جادو اور جنات کے معاملے میں مزید نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کو اس سب کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ زیادہ وہم بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ وہ جادو اور جنات کے بارے میں سوچتی اتنا اسے اندھیرے سے خوف آتا۔ دوسری طرف ماں تندرست ہو رہی تھی، روز ان سے ویڈیو کال ہو جاتی تھی، خود اس کی حالت بھی بہتر تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جو روز رقیہ شرعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ مسنون دم جو قرآنی آیات کا مجموعہ ہے اور جسے منزل بھی کہتے ہیں کا اہتمام کرتی تھی، اس میں دھیرے دھیرے ناغہ ہونے لگا۔ کبھی ایک دن سستی میں چھوڑ دیا اور کبھی بھول گئی۔ یہاں تک کہ جولائی کی ایک صبح ماہی اس حالت میں اٹھی کہ اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ درد کے باوجود کوڑے کے تھیلے اٹھائے گھر سے باہر آئی تاکہ انہیں ڈمپ کر سکے، کیونکہ آج کوڑے والے نے آنا تھا۔ وہ رات کو کوڑا باہر نہیں رکھتی تھی، ورنہ رکون ایک جانور آ کے سارے تھیلے پھاڑ دیتے تھے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی آسمان سے خون کے چند قطرے اس کے اوپر گرے۔ ماہی نے چونک کے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے، کندھے اور بازوؤں پہ سرخ پتلا کیا گیا خون جگمگا رہا تھا اور گھر کے سامنے بغیر کسی قدرتی وجہ کے پانی پڑا تھا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ منہ سے بے اختیار آیت الکرسی نکلی، قرآن کی سب سے بڑی آیت۔ اس سے بڑا کچھ نہ تھا، لیکن پھر بھی خوف، پریشانی اور دل ڈوبنے کا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ کبیرہ تائی اور ان کے جادو ٹونے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ اسے اس معاملے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ 2 روز بعد وہ وینکوور میں ڈاکٹر رعید کے اسلامک سینٹر کے باہر موجود تھی۔ اندر بیٹھنے کے بجائے وہ باہر پارک میں ایک سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ عباد آج اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان دونوں کے سامنے ڈاکٹر رعید بیٹھے ان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ ماہی کا سلک سکارف میں لپٹا گول چہرہ بجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کیا یہ جادو کبھی پیچھا چھوڑیں گے؟ اس نے باغ کی گھاس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قریب میں ایک آدمی اپنے کتے کو واک کروا رہا تھا اور ایک طرف ایک بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑے چل رہا تھا۔ پیچھا تو بیماریاں بھی نہیں چھوڑتی، ہو کے رہتی ہیں، یہ سب نصیب کی باتیں ہیں۔ ماہی نے الجھن سے انہیں دیکھا۔ اتنا آسان ہے کہ کسی پہ جادو کرنا؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اس سے وہ بات بتانے لگے جو وہ پہلے سے جانتی تھی، لیکن تحمل سے سنے گی۔ عباد اس گفتگو سے ناخوش نظر آتا تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ ماہی اس بارے میں کچھ زیادہ ہی وہم کرتی ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان مسلمان ہو گیا تھا، باقی ہم سب کے ساتھ جو شیطان موجود ہیں وہ کافر ہی ہیں۔ وہ آپ کے دل میں منفی خیالات لاتا ہے، نماز سے توجہ بھٹکاتا ہے اور وہ آپ کی ساری زندگی کی کہانی کا گواہ ہوتا ہے۔ عباد کنکارا، یہ پہلے ہی ڈرتی ہے، آپ اسے مزید ڈرا رہے ہیں۔ ماہی نے چہرہ موڑ کے عباد کو سر سے پیر تک دیکھا۔ ابھی وہ انسان پیدا نہیں ہوا جس سے ماہی ڈرتی ہو۔ میں جنات کی بات کر رہا ہوں میڈم، عباد نے جتا کے کہا تو ماہی نے نظریں پھیر لیں۔ ان کی الگ بات ہے۔ اچھا، وہ دھیمی ہوئی۔ ڈاکٹر رعید مسکرا دی اور بات جاری رکھی۔ انسان کے ساتھ موجود جن انسان کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ جب انسان لباس اتارتا ہے تو فرشتے حیا کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا ہمسا جن وہیں رہتا ہے۔ اس لیے باتھ روم میں بولنا منع ہے، یعنی باتھ روم میں آپ کو موبائل تک نہیں استعمال کرنا چاہیے اور جلدی باہر آنا چاہیے، کیونکہ ایسی جگہوں پہ شیاطین ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنا زیادہ وقت باتھ روم میں گزارتے ہیں ان پر اتنی جلدی جنات کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی گندگی جادو کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ یہ سب جانتی تھی لیکن دہرا رہی تھی۔ عرصہ پہلے کی سمجھی ہوئی باتیں اب بھولنے لگی تھی۔ بالکل جب کوئی انسان جادو سیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ گندگی اور بدبو کے قریب رہنے لگتا ہے۔ اسے گندے کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ برے جنات اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر وہ چلے کاٹتا ہے اور ان جنات کو قابو کرتا ہے۔ جادوگری عمل جنات کو 2 چیزوں سے ڈراتا ہے کہ وہ ان کا رزق روک دے گا اور ان کو مار دے گا۔ کمزور ایمان والے جنات اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات پہ جنات آپ کی طرح سمجھدار اور ذہین نہیں ہوتے مبینہ، وہ ایک کم تر آئی کیو لیول والی مخلوق ہیں۔ ان کے پاس انسان جیسی عقل ہے، نہ ویژن۔ وہ بے وقوف ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور عاملین کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، سوائے ان جنات کے جو مسلمان ہیں اور جن کو یہ ایمان ہے کہ ان کا رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کچھ کمزور انسان مافیا کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں اور ایک بلیک میل ہوتے ہیں۔ عباد سمجھ کر کہنے لگا، جی، اور پھر عامل اس جن سے کام لینے لگتے ہیں، مثلاً اسے آپ پہ جادو کرنا ہے۔ انہوں نے ماہی کی طرف اشارہ کیا۔ ماہی نے تھوک نکلا، میری مثال ضرور دینی تھی، مگر ڈاکٹر رعید بے خبر سے کہہ رہے تھے۔ ایسے میں عامل اپنے قیدی جن یعنی موکل سے کہے گا کہ مبینہ کے ہمزا جن سے پوچھو کہ اس کے بارے میں۔ آپ
آپ کا ہمزاد جن اپنے جن بھائی کو ہر پوچھی گئی بات بتا دے گا اور پھر موکل آپ کے ہمزاد کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کرے گا۔ اس تکلیف کو جادو کہتے ہیں۔ جادو کروانے کے لیے عامل کو کئی ماہ منتر پڑھنے پڑتے ہیں اور پھر یہ موکل پر بھی منحصر ہے کہ وہ کتنا سمارٹ ہے۔ جیسے کرائے کے قاتل جتنے سمارٹ ہوں گے اتنی صفائی سے کام کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہا تھا؟ بالکل، موکل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ بے وقوف ہوتے ہیں۔ عامل کہے کہ فلاں کی بہو بولتی بہت ہے، کچھ ایسا کرو کہ ساس کے سامنے زبان نہ چلے، تو موکل اس کا ایکسیڈنٹ کروا کے اسے گونگا کر دیتے ہیں۔ انہیں زبان نہ چلانے کا مطلب سمجھ نہیں آتا، لیکن کچھ بہت سمارٹ ہوتے ہیں، وہ کئی 100 برس سے جی رہے ہوتے ہیں۔ انہیں عامل ایک دفعہ کسی انسان کے پیچھے لگا دے تو بھلے عامل کا کلائنٹ فیس ادا کرنا چھوڑ بھی دے، وہ سمارٹ جن اس انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس پر نئے نئے تجربے کرتا ہے۔ اور وہ سانس روک کے اسی لیکن کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کا ہمزاد آپ پر جادو تب کر سکتے ہیں جب آپ اس کو موقع دیں، یعنی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی چند دعائیں پڑھ لیں، جیسے گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے والی دعا، باتھ روم جانے اور نکلنے کی دعا اور میاں بیوی کی خلوت میں پڑھے جانے والی دعا، تو آپ کے ہمزاد کا منہ بند ہو جاتا ہے جیسے کسی نے سی دیا، اور وہ کسی عمل یا موکل کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ مائی نے گہری سانس لی، گویا ایک بھاری سل سینے سے ہٹی۔ اس تاریک سرنگ کے آخر میں روشنی کی ایک کرن تھی، امید تھی۔ بس اتنی سی چیز ہمیں جادو سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہ اتنی سی چیز نہیں ہے، یہ اہم کام ہے۔ گھر سے نکلنا، گھر میں آنا، باتھ روم سے نکلنا اور جانا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا، ان اہم کاموں کو کرتے وقت آپ نے اللہ کا نام لیا، یعنی اللہ کی پناہ طلب کر لی، فجر اور مغرب کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی، صبح شام کی دعائیں پڑھ لی، رکوع شرعیہ روزانہ باقاعدگی سے پڑھ لی، تو سمجھے آپ نے اللہ کی پناہ طلب کر لی۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر جاندار کا دل ہے، جب اس کی پناہ مانگ لی تو وہ پناہ کیوں نہیں دے گا؟ اور نظر بد وہ بھی تو لگ جاتی ہے، انسٹا پہ ایک تصویر پوسٹ کرو تو نظر لگ جاتی ہے، کیا کریں؟ اپنی نعمت کو دیکھ کے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت پڑھ لیں، نظر نہیں لگے گی۔ میں نے کئی دفعہ ماشاءاللہ پڑھے پھر بھی لگی ہے، وہ مؤثر تھی، اسے نظر سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ ماشاءاللہ پڑھنے کے باوجود اگر مصیبت آتی ہے تو جان لیں کہ وہ مصیبت آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، اس کا وقت جگہ سب لکھا ہوا تھا، آپ نے صرف اس کا حل نکالنا ہے۔ ہر چیز کو نظر نہ سمجھا کریں، نظر بالکل لگتی ہے اور جادو بھی ہوتا ہے، لیکن نظر سب کچھ نہیں ہے، جادو سب کچھ نہیں ہے۔ یہ چیزیں تب اثر کرتی ہیں جب اللہ اجازت دے۔ اپنا معاملہ اللہ سے درست رکھیں تو وہ ان چیزوں کو آپ پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ پارک میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اس میں موسم گرما کے پھلوں کی مہک بھی تھی اور امید کی خوشبو بھی۔ اور اگر ماہر نے پلکیں جھپکائی، میں دعاؤں کا ناغہ کرنے لگوں اور جادو میری زندگی میں جگہ بنانے لگے تو کیا کروں؟ ایسے میں آپ کو اپنے آپ سے جادو اتارنا ہوگا، اس کا علاج کرنا ہوگا۔ اور جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ ماہر نے کہتے ہوئے گود میں رکھے ہاتھ کو بے اختیار اپنے معدے سے نیچے رکھا۔ اس کے ہاتھ کے پار ایک زندگی سانس لے رہی تھی۔ یہ اس قید خانے میں سانس لینے والی پہلی زندگی نہیں تھی، یہ ماہر کا پہلا بچہ نہیں تھا۔ میں اپنے اوپر سے جادو کیسے اتاروں؟ ڈاکٹر رئیس نے گہری سانس لی، بہادر مبینہ جواب کے منتظر تھے، یہ سوال ان کے لیے بہت اہم تھا۔ کبیرہ سعدان کے آفس میں اس وقت تناؤ پھیلا تھا۔ کبیرہ اپنی اونچی کرسی پر بیٹھی پین کا بٹن اوپر نیچے کر رہی تھی، پین کی کلک کلک خاموشی میں درار ڈال رہی تھی۔ وہ زرد رنگ کے کافتان میں ملبوس تھی، بوائے کٹ بال، کانوں میں دمکتے موتی، گردن میں ہیروں کی لڑی، خوب کالی کر کے بنائی گئی اسموکی آئیز جس میں سارے زمانے کی ناراضگی بھری تھی۔ کبیرہ ناخوش تھی اور برہم بھی۔ نگینہ کی ایک رشتہ دار مجھے بتا رہی تھی کہ زیاد اور کشمالہ کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ میز کے اس پار بیٹھی مہمان خاتون نے افسردگی سے اطلاع دی۔ مہمان بھورے سنہرے سیدھے بالوں والی اس کی ہم عمر خاتون تھی، جس نے لان کا کامدار جوڑا اور گردن میں قیمتی پتھروں کی مالا پہن رکھی تھی۔ کوچ کا برانڈڈ بیگ میز پر رکھا تھا، ساتھ کافی اور سینڈوچ بھی رکھے تھے جنہیں دونوں خواتین نے نہیں چھوا تھا۔ کیا کروں میں اس نگینہ کا؟ وہ پیٹر مسیح تو اب کسی کام کا نہیں رہا۔ کبیرہ نے زور سے پین کی نپ ٹیبل میٹ میں گاڑ دی، آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ زیاد کا رشتہ عنایہ سے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جو کام کروانا چاہوں حورِ جہاں کی بیٹیاں درمیان میں آ جاتی ہیں، اوپر سے وہ تندرست ہو رہی ہے۔ اس کی آواز آہستہ ہوئی۔ مہمان فرزین بیگم نے تعجب سے ابھر اٹھایا، اتنے سخت جادو کے باوجود؟ وہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا، ماہی کا بچہ بھی ہونے والا، 2.5 ماہ رہ گیا، اب کیا خاک مس کیریج ہوگا اس کا؟ فرزین بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری، پیٹر مسیح کے پاس کوئی تو حل ہوگا۔ کہتا ہے نگینہ اور ماہی دونوں پہ اس کا جادو نہیں چل رہا کیونکہ وہ پڑھائی بہت کرتی ہیں۔ کبیرہ فرزین کھنکاری، کیا ضروری ہے کہ تم زیاد کو ہی اپنا داماد بناؤ؟ اور بھی اچھے ہوں گے، مجھے زیاد ہی چاہیے۔ وہ ایک دم پھنکاری، حسد اور نفرت سے اس کی آنکھیں سلگنے لگی۔ اب زیاد میری ضد ہے، ہر وہ لڑکا جس کو میں داماد بنانا چاہتی ہوں اسے حورِ جہاں کی بیٹی نہیں اڑا سکتی، حد ہوتی ہے نا انصافی کی۔
خاموشی ایک دفعہ پھر سے چھا گئی۔ کبیرہ اب سامنے خلا میں دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ نگینہ راستے سے ہٹ جائے، بیمار وغیرہ پڑ جائے تو یہ معاملہ ٹل جائے گا، یہی بتانے آئی ہوں۔ فرزین کے لہجے میں کچھ تھا۔ ایک راستہ ہے کیا؟ کبیرہ چونکی۔ نصرت آپا نے کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کی طلاق کروائی ہے، جانتی ہو کیسے؟ کبیرہ کی آنکھوں میں چمک اتر آئی، وہ سانس روکے آگے کو ہی پین چھوڑ دیا۔ کیسے نہیں، کس سے؟ وہ ہلکی سے مسکرائی۔ فرزین بھی مسکرائے۔ واگا باڈر کے قریب ایک عامل ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، مسلمان ہے اور اس کی پاور بہت زیادہ ہے۔ پاور کا لفظ جادوگر اور عاملین اپنے جادو کی طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ جتنے کامیاب جادو کرواتے ہیں، مثلاً طلاقیں، اتنی ان کی پاور بڑھتی ہے اور ہر اگلا جادو جلد اثر کرتا ہے۔ نصرت آپا کی بہو بھی بہت پڑھائیاں کرتی تھی، حافظ قرآن تھی، لیکن انہوں نے ایک ہفتے میں اس پہ ایسا عمل کروایا کہ بیٹے نے 3 طلاقیں لی تھی۔ یہ پیٹر مسیح جیسے مہینوں پڑھائی کرنے والے لوگ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں کبیرہ، ان سے بہتر بندہ مل گیا ہے ہمیں۔ اس کے پاس کوئی بہت شاطر سا موکل جن ہے جو سینکڑوں سال سے جادو کرتا آ رہا ہے، ہفتے میں کام کروا دیتا ہے۔ کبیرہ کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ایسے کیسے؟ پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ فرزین نے آنکھیں گھمائی اور موبائل نکالا۔ اگلے ہفتے کی لے لیتی ہوں، ہر ایک سے نہیں ملتا وہ، اور ایسے جلدی عمل کرتا ہے کہ بس۔ ہاں پیسے بہت لے گا تم سے، لیکن تم اس کے پاس جاؤ اور پھر دیکھو، تمہاری دشمن کی دونوں بیٹیوں کو ایک ہفتے میں نہ اجاڑ دے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فرزین موبائل کے بٹن دباتی مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ بریگیڈیئر کی بیوی تھی اور اس کے پاس پیسے کی فراوانی نہیں تھی۔ انسان پیسہ کماتا ہے اچھا کھانے کے لیے، جب اچھا کھانا افورڈ کر سکے تو وہ اچھا پہننا چاہتا ہے، جب وہ بھی ہو جائے تو وہ اپنا فون اور اپنی سواری اپ گریڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی رہائش کو خوبصورت بناتا ہے، یہ بھی ہو جائے تو وہ دنیا گھومتا ہے۔ فرزین اور کبیرہ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ دنیا گھوم چکی تھی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے طاقت حاصل کرنے کا۔ کچھ لوگ ہر شے پانے کے بعد انسانیت کو اپنی طاقت بناتے ہیں اور سوشل ورک کرنے لگتے ہیں۔ کچھ اپنی روح کو طاقت ور کرنے کے لیے دین کی طرف نکل پڑتے ہیں اور کچھ طاقت کے لیے سیاحت کا رخ کرتے ہیں، اور جو یہ کچھ سب نہ کرنا چاہیں، دوسروں کی زندگیوں کو اپنی طاقت سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور عاملوں کا کاروبار یہی لوگ چمکاتے ہیں۔ ترابیہ سریار میں واقع ماہر فرید کے ڈپلیکس اپارٹمنٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بیکشتاش کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ بیکشتاش اپنے فٹ بال کلب کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن استنبول کے لوگوں میں یہ اپنے کاروباری مراکز کے لیے معروف ہے۔ یہاں صبح جلدی ہوتی ہے اور رات دیر سے۔ بیشکتاش میں لیونت نامی علاقہ شہر کا پریمیم بزنس ہب ہے۔ یہاں سڑک کنارے اونچی نیچی عمارتیں اور شاپنگ پلازے بنے ہیں۔ ہر کارنر پر ایک کافی شاپ ہے جہاں سے کافی کے بھرے ہوئے کپ لیے بغیر لوگ اپنے کام کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اس صبح بھی بہت سے لوگ بھاپ اڑاتی کافی پکڑے شاپ سے نکل رہے تھے۔ شبنم بھی ان میں سے ایک تھی۔ شبنم دبلی پتلی سی پستہ قد لڑکی تھی، بال کس کے جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں بڑا سا چشمہ لگا تھا۔ کافی کپ لیے وہ شاپ سے نکلی اور سڑک پار کرنے لگی۔ اس نے سیاہ بلیک ہیلز پہن رکھی تھی اور کندھوں پر بیک پیک تھا۔ سڑک پار کر کے وہ ایک گھنے درختوں سے ڈھکی اسٹریٹ کی طرف چل دی۔ مین روڈ پر بنے کاروباری مراکز پیچھے رکے۔ یہ قدرے پرسکون علاقہ تھا، یہاں گھنے درخت تھے اور اونچی چار دیواری میں بنے ولاز۔ یہ بظاہر رہائشی کالونی لگتی تھی، لیکن دراصل یہ سب کاروباری مراکز تھے۔ ان کے مالکان نے کمرشل آفس لینے کے بجائے خاموش اور پرائیویٹ ولاز کو ترجیح دی تھی۔ چند سرسبز گلیاں عبور کر کے وہ تقریباً 8 منٹ میں ایک پلاک کے صلاح دار سیاہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ واچ مین نے اسے دیکھتے ہی گیٹ کا بٹن دبایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ شبنم نے ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھال لی، لیکن اس نے منہ پھیر لیا۔ اس کا موڈ اچھا نہیں تھا، آج کسی کا بھی نہیں ہونا تھا۔ ولا 4 منزلہ تھا اور اس کے داخلی دروازے پر بڑا بڑا کیف لکھا تھا، ایسے کہ انگریزی حروف اے کے درمیانی ڈنڈی غائب تھی اور وہ الٹا وی لکھتا تھا۔ مستطیلی سرمئی ولا کے ہر آفس میں ایک بڑی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ باہر اسٹریٹ سرسبز تھی، لیکن ولا کی چار دیواری کے اندر نہ کوئی درخت تھا نہ پودا، محض سرمئی دیواریں تھیں اور سرمئی فرش، ٹھنڈا اور بے حس۔ شبنم مسکراتے ہوئے آفس کے داخلی دروازے تک آئی تو شیشے کے دروازے خود بخود کھول کے سامنے چمکتی ہوئی ریسیپشنسٹ نظر آئی، جو سفید و سیاہ رنگ میں بنی تھی۔ مرمری ڈیسک کے پیچھے بیٹھی لڑکی شبنم کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شبنم، میں روز 8:30 بجے آ جاتی ہوں، آج 7:30 کیوں آئی ہوں؟ ترکش ریسیپشن ناخوشی سے شکایت کر رہی تھی۔ اس کے شکایتی لہجے کا چھوٹی سی شبنم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مسکرا کے آگے اور ایک کونے ڈیسک پر رکھی دوسرے ہاتھ میں کافی کپ تھا۔ کیونکہ آج ہمارا باس واپس آ رہا ہے سیلین، تم پہلی دفعہ اس سے ملو گی۔ سیلین کو یہ نوکری کرتے ہوئے 1 ماہ ہوا تھا، ابھی تک اس کے باس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لیونت میں 7:30 بجے اپنا آفس کون کھولتا ہے؟ شبنم منہ بسورے بولی۔ وہ فارنز جن کے پاس ڈالرز ہوں، شبنم نے یاد کروایا۔ سیلین نے ناک سے مکھی اڑائی۔
ترکش مڈل کلاس کے طرح فارنرز کی نوکری کی اسے بھی ضرورت تھی۔ وہ ملک میں پیسہ لاتے تھے، ترکش لوگوں سے کہیں زیادہ پروفیشنل ہوتے تھے اور بہتر تنخواہ دیتے تھے، ورنہ ترکی کی گرتی ہوئی اکانومی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی میں لوکل بزنس کی نوکری کرنے سے گھر نہیں چلتے تھے۔ تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، سیلین نے مشکوک نظر سے شبنم کو دیکھا، حالانکہ باقی سب چڑچڑے اور ناخوش لگ رہے ہیں کیونکہ ماہر بے کے آنے کے بعد سب کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے آنکھیں گھمائی، لبوں پر مسکراہٹ تھی، اور وہ دونوں ریسیپشن ڈیسک پر سر ایک دوسرے کی طرف جھکائے کھڑی سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ ماہر اس شرکت یعنی کمپنی کا فاؤنڈنگ پارٹنر ہے نا؟ ہاں، وہ چیف آف دی ڈیزائن ہے، یعنی ڈیزائنر پارٹنر، اور اس کی کزن زرینہ کمپنی میں مینیجنگ پارٹنر ہے۔ وہ بزنس سائڈ کو دیکھتی ہے اور ماہر ڈیزائن کو۔ وہ اپنے باس کا ذکر بہت فخر سے کرتی تھی۔ میں نے سنا ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے، پھر اس نے لندن چھوڑ کر اس ملک میں کمپنی کیوں بنائی جو؟ سیلین نے آنکھیں گھما کے اطراف میں دیکھا، مسلسل ڈوب رہی۔ شبنم نے سانو چکا دی اور کافی کا کپ گھونٹ بھرا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کیف کبھی نہ کبھی اپنے پیروں پر ضرور کھڑی ہوگا۔ وہ فخر سے بولی، وہ آج جس عمارت کے ڈیزائن پر ماہر کام کر رہا ہے وہ قطر کے ایک بینک کی عمارت ہے۔ اگر ہمیں یہ پروجیکٹ مل گیا تو تم دیکھنا کیف اٹھ جائے گا۔ لیکن باس تو 3 مہینے سے آفس میں نہیں تھا، وہ کام کیسے کر رہا تھا؟ او سیلین، شبنم نے افسوس سے دیکھا، اسی لیے تمہیں کوئی ریسیپشنسٹ سے اوپر کی نوکری نہیں دیتا۔ آرکیٹیکٹس گرافک ٹیبلٹس پہ کام کرتے ہیں، انہیں کام کرنے کے لیے ایک ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماہر کے ساتھ کیف کے 9 آرکیٹیکٹ ایک ہی عمارت پر کام کر رہے ہیں۔ وہ دن میں گھنٹوں روم میٹنگز کے ذریعے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ماہر کی عادت ہے، وہ کنویکشول آرکیٹیکٹ ہے۔ جب اسے کوئی ماسٹر پیس بنانا ہوتا ہے تو وہ کہیں دور جا کے خاموشی سے کام کرتا ہے۔ تمہاری باتوں سے تو وہ محنتی سا باس لگتا ہے، لیکن ہر کوئی اسے ناپسند کیوں کرتا ہے؟ ارے نہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، ہم اسے ناپسند نہیں کرتے۔ شبنم آگے اور مسکرائے، ہم سب اس سے نفرت کرتے ہیں۔ سیلین کے لب کھل گئے۔ کیوں؟ پھر اسے یاد آئی، آواز دھیمی کی، کیا وہ واقعی کسی زمانے میں سائیکوپیتھ تھا؟ میں نے اسٹاف سے سنا ہے۔ شبنم کی مسکراہٹ غائب ہوئی، اس نے زور سے خالی کپ ڈسٹ بن کی طرف اچھالا، پھر آگے جھکی اور اینک کے پیچھے سے سیلین کو گھورا۔ سیلین گڑبڑا گئی، میں مزاق کر رہی ہوں۔ ہمارا باس سائیکوپیتھ تھا نہیں، وہ ابھی تک سائیکوپیتھ ہے۔ سیلین کی آنکھیں تعجب سے کھل گئی، اسے ماہر فرید کی سیکرٹری سے ان الفاظ کی امید نہیں تھی۔ شرم کر شبنم، وہ تمہارا باس ہے، اسے معلوم ہوا تم اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہو تو اسے پہلے سے معلوم ہے۔ شبنم نے مسکرا کر گردش کی، وہ برا نہیں مانتا، ماہر کو کسی بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک مشین ہے۔ رپورٹ، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ رپورٹ کی طرح فکس ٹائم ٹیبل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ڈپلیکس اپارٹمنٹ کے کچن میں فیضی خانم 2 پتیلیاں ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھے قہوہ تیار کر رہی تھی۔ قریب میں ایک دروازہ کھلا تھا جس سے ماہر کا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ سیاہ سفید سا کمرہ جس کی سنگھار میں اس کے سامنے وہ کھڑا تھا، شرٹ کے کف کھلے تھے اور ٹائی گردن میں مفلر کی طرح پڑی تھی، اور وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنی چھوٹی بڑی شیو کو دیکھ رہا تھا۔ مثلاً میں دیکھے بغیر بتا سکتی ہوں کہ صبح فجر کی اذان کے ساتھ جاگا ہوگا اور اس نے ٹھیک 7 بجے شیو بنائی ہوگی۔ ماہر نے بڑھی ہوئی شیو پہ ہاتھ پھیرا، پھر اسے رکھنے کا ارادہ کر کے ڈریسنگ روم کی طرف آیا۔ وہاں اس کے تمام کپڑے نفاست سے آویزہ تھے، سوٹ، شرٹ سب سیاہ سفید یا سرمئی کا کوئی شیڈ لیے ہوئے تھا۔ وہ سیاہ یا سفید کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہنتا، زیادہ سے زیادہ سرمئی، کیونکہ آرکیٹیکٹ صرف سیاہ سفید پہننا پسند کرتے ہیں۔ ڈریسنگ روم میں ایک طرف شیلف پہ جوتوں کے کئی جوڑے رکھے تھے، دوسری طرف کچھ دراز بنے تھے۔ اس نے ایک دراز کھولا جس میں کف لنک سجے تھے، تمام کف لنکس پہ MF لکھا تھا، صرف ایک جوڑا ایسا تھا جس پہ KF لکھا تھا، قاسم فرید۔ اس نے مسکرا کے انہیں دیکھا لیکن انہیں چھوا نہیں، اپنے MF والے کف لنکس نکالے اور پہننے لگا۔ اس کی زندگی میں ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی، وہ گھر سے نکلنے سے پہلے صرف 1 کپ ترکش قہوہ پیتا ہے اور کافی پینے سے آفس آنے تک ماہر کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس کو صبح صبح عام انسانوں سے بات کر کے توانائی خرچ کرنا بھی پسند نہیں ہے۔ اب وہ ایش گرے سوٹ پہ ملبوس جلد سے بال سیٹ کیے کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑا اپنا کافی کپ اٹھا رہا تھا۔ فیضی خانم خاموشی سے دوسرے کام کر رہی تھی۔ جب فیضی خانم کپ سے گھونٹ بھرتے اور فون پر سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے ماہر نے پکارا، وہ تحیر سے پلٹی۔ جی ماہر بے، آپ کو نہیں لگتا ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اس نے خالی کپ واپس رکھا اور مسکرا کے انہیں شکریہ کہا، پھر جو آپ کا انتظار کیے بنا دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ تعجب سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا گھر آفس سے 16 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ وہ ٹھیک 7:35 پر گھر سے نکلتا ہے۔ ڈرائیور ارطغرل اس کے کار میں بیٹھنے سے پہلے ہی کار کا ٹمپریچر سیٹ کر رکھتا ہے، 1 ڈگری بھی اوپر نیچے نہیں۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سیاہ سلاخ دار گیٹ کے ساتھ اس کی سیاہ کار تیار کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سوٹ میں ملبوس ڈرائیور ارطغرل نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ موبائل پر سر جھکائے اندر بیٹھا۔ وہ
وہ آفس کے راستے میں کہیں نہیں رکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ درمیانی راستے میں مخصوص پوڈ کاسٹ سنتا ہے اور فائنینشیل ٹائمز، بلاگ برڈز اور اسکائی نیوز کی شہ سرخیاں دیکھ لیتا ہے۔ اس کو صبح صبح تمام اسٹاکس، ریٹس اور قیمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا۔ ماہر کسی آکار ترابیہ سے لیونت کی طرف سفر کر رہی تھی۔ کار میں ایک پوڈ کاسٹ گونج رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا فون اسکرین سکرول کرتا آج کے ریٹس دیکھ رہا تھا، نمبر سی نمبر۔ اردل کار روکو، دفتر نے اس نے پکارا تو اردل نے تعجب سے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا، پھر کار روک دی۔ سامنے پھولوں اور پودوں کی ایک دکان تھی۔ چونکہ وہ درمیان میں کہیں نہیں رکتے اس لیے ٹھیک 7:51 پر وہ یہاں ہوگا۔ ریسیپشن پر کھڑی شبنم نے گھڑی دیکھی اور مسکرا کر دروازے کو دیکھا۔ وہ بس آنے ہی والا تھا۔ پھر وہ سیلین کو مزید معلومات دیتے ہوئے کہنے لگی، ماہر بے کو آفس میں کوئی فالتو چیز پسند نہیں ہے۔ اسی آفس میں کوئی پھول یا پودا نہیں ہے کیونکہ ان کا خیال رکھنے کے لیے مالی رکھنے پڑتے ہیں اور ماہر پیسہ اور وقت ان چیزوں پر ضائع نہیں کرتا جس سے اسے اپنا مفاد نظر نہ آئے۔ کہا تھا نا میرا باس انسان نہیں ہے، مشین ہے۔ سیلین نے کہتے ہوئے ایک کان کی لو کو چھوا۔ شبنم اب بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 7:52 ہو چکے تھے اور ماہر نہیں آیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے بے چینی ہوئی۔ کبھی کبھی وہ 5 منٹ جلدی آ جاتا تھا لیکن دیر سے نہیں۔ 8:05 پر شیشے کے دروازے کھلے اور بالآخر اسے نظر آئے۔ شبنم کا چہرہ کھل اٹھا۔ سوٹ میں ملبوس ماہر سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ شبنم کو دیکھ کے مسکرائے اور ایک نظر اس کے لباس کو دیکھا۔ یہ کلر تم پر بالکل اچھا نہیں لگتا شبنم۔ شکریہ ماہر بے، میں سیلری ملتے ہی ایسے مزید 3 ڈریسز لوں گی۔ وہ بھی مسکرا کے بولی، پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ماہر کے پیچھے آتے اردل نے ایک شے شبنم کے ہاتھوں میں تھپائی۔ وہ ایل پودا تھا، سفید گملے میں لگا ننھا سا کیکٹس ڈیسک پلانٹ میں۔ اس نے ناسمجھی سے اردل کو دیکھا جو لا علمی سے شانے جھکا کے پیچھے ہو گیا۔ اس کا کیا کرنا ہے ماہر بے؟ شبنم نے بغور ماہر کو دیکھا اور اس کی چند دن کی بڑی ہوئی شیو کو بھی۔ یہ میرے آفس میں جائے گا، تحکم سے کہہ کر اس کی نظریں پھیر دی۔ ریسپشنسٹ کے غیر شناسا چہرے کو دیکھ کر رکا۔ تم یقیناً ویلین ہو، نئی ریسپشنسٹ۔ ماہر چند قدم آگے اور ریسپشن ڈیسک کے سامنے رکا۔ بغور سر سے پیر تک سیلین کو دیکھا۔ وہ قدرے کنفیوز نظر آتی تھی۔ خوش آمدید ماہر بے۔ سیلین خانم، ریسپشنسٹ کی بنیادی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ کچھ کہنے لگی لیکن وہ کہہ رہا تھا مسکرانا، صرف مسکرانا۔ ریسپشنسٹ وہ پہلا انسان ہوتی ہے جسے ہم صبح دیکھتے ہیں، اس لیے اس کے مسکرا کے برکت اس کو خوش آمدید کہنے سے دن کا آغاز بہتر ہوتا ہے۔ سیلین نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ طاری کر لی۔ جی ماہر بے، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جاب سے نہیں نکالتا، ناگے اور کام میں سستی بھی نظر انداز کر دیتے ہوں، لیکن ایک چیز میں برداشت نہیں کرتا۔ سیلین سانس روک کے سن رہی تھی۔ جوتے، برے جوتے۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ ناپسندیدگی سے سیلین کے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کے اپنے پیروں میں موجود اسٹائلوں دیکھے۔ میرے آفس میں کوئی اتنے غیر آرام دہ جوتے پہن کر نہیں آتا۔ اگر تم دوبارہ مجھے ان جوتوں میں نظر آئی تو دروازہ اس طرف ہے، سختی سے کہا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عام حالات میں شبنم مسکراتی، لیکن فی الحال ہاتھ میں پکڑے ننھے سے پودے نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا ماہر کو؟ وہ ماہر کے پیچھے بھاگی لیکن وہ اس کا انتظار کیے بغیر اوپر جا چکا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف لپکی اور جب وہ ہانپتی ہوئی بالائی منزل پر پہنچی تو وہ پہلے سے مین ہال میں کھڑا تھا۔ وہاں اسٹاف کی کیبن بنے تھے۔ وہ ایک کیبن کے ساتھ رکا ہوا تھا اور جھک کے کام کرتی لڑکی کی گرافکس ٹیبلٹس کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اپنا کام دکھاتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا، کیسا ہے یہ سر؟ بہت برا، ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بناؤ، آپ سے انداز میں کہہ کر وہ سیدھا اور آگے بڑھ گیا۔ لڑکی کی مسکراہٹ غائب ہوئی، غصے سے مٹھی بھیجی۔ سر آپ میری حوصلہ افزائی بھی کر سکتے تھے، اس نے پیچھے سے پکارا۔ ماہر فرید سے کہہ میں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا اور اسی ٹھنڈے انداز میں لڑکی کو دیکھا۔ کر سکتا تھا اگر میں تمہاری ماں ہوتا، لیکن میں تمہارا باس ہوں، مجھے بہترین کام چاہیے ورنہ دروازہ۔ انگلی سے اشارہ کیا اس طرف ہے اور آگے بڑھ گیا۔ ماہر جب دروازے کا لفظ منہ سے نکالتا تو اطراف میں موجود ورکر سر جھکا کے بنا آواز کے اس طرف ہے خود ہی کہہ دیتے تھے۔ شبنم پودا لیے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اپنے آفس کے دروازے پر اپنا فنگر پرنٹ لگا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ اندر آئے۔ وہ ایک نفاست سے سجا آفس تھا، اس میں کوئی بھی رنگ نہ تھا سوائے سیاہ اور سفید کے۔ دیواروں پر عربی کیلی گرافکس آویزاں تھیں۔ کرسیوں کی پشت پر کیف کا لفظ کندہ تھا۔ ایک دیوار گیر کھڑکی تھی جس سے کیف کی سرمئی 4 دیواری نظر آتی تھیں۔ دوسری طرف کنسول ٹیبل رکھی تھی جس پر قطار میں چھوٹی بڑی سینٹڈ کینڈل سجی تھی۔ اس پودے کو کہاں رکھوں ماہر بے؟ مگر ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا کینڈلز والی ٹیبل تک گیا اور اس کا دراز کھولا۔ وہاں 2 لائٹرز رکھے تھے۔ ماہر نے جیب سے تیسرا لائٹر نکالا اور شبنم کو دکھایا۔ یہ لائٹر میں یہاں رکھ کے گیا تھا شبنم، لیکن کسی نے اسے نکال کے اس نے تھوک نکلا، کسی عورت کے پرس میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ اس عورت سے ملا ہے اور میں اسے واپس لے آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میرے آفس میں میری غیر موجودگی میں کون آیا تھا؟
یہ سوال مجھے آپ مجھ سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے CCTV بھی چیک کیا تھا، آپ کے آفس کے اندر کیمرے نہیں ہیں، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ صفائی میں اپنے سامنے کرواتی ہوں، دروازہ صرف میرے اور آپ کے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا، شبنم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پردہ کھڑکی میں رکھ دیا۔ ماہر اب خاموشی سے ایک کینڈل جلا رہا تھا۔ شبنم نے غور سے کینڈل کا نام پڑھا، واٹر لیلی، پانی کا ایک پھول۔ اس کی خوشبو میں وینیلا اور ہائسینتھ پھول کا معمولی سا ٹریس بھی شامل تھا۔ وہ ماہر کے موڈ کو اس کی جلائی کی موم بتیوں سے پہچان لیتی تھی۔ وہ پانی کے پھول کی یہ موم بتی تب جلاتا تھا جب اسے کام کرنا ہوتا تھا۔ ماہر کو پانی دیکھتے ہوئے کام کرنا پسند تھا، لیکن ان کا یہ اسٹوڈیو آفس پانی سے کافی دور تھا، ایسے میں پانی کے پھول کی خوشبو کافی تھی۔ 9 بجے ہم ماڈل میکرز کے ساتھ بیٹھیں گے اور 9:40 پہ پروجیکٹ ٹیم کے ساتھ۔ وہ کوٹ اتار کے اسٹینڈ پر لٹکاتے ہوئے ہدایت دے رہا تھا اور شبنم اپنے ٹیب پر نوٹ کر رہی تھی۔ مجھے 9:40 پہ کانفرنس روم میں تمام ڈرائنگز چاہیے ہیں، فلور پلان، سائڈ پلان، سیکشن، ایلیویشن، سب کچھ۔ مجھے رینڈرنگز ریوائز کرنی ہے، ماڈلز کو تھوڑا سا امپروو کرنا ہے۔ شبنم نے چونک کے اسے دیکھا اور 2 دن بعد پریزنٹیشن تھی اور آج وہ کہہ رہا تھا کہ اسے ریڈنگز عمارت کا ایک قسم کا 3D ماڈل میں بہتری لانی ہے۔ ماڈل تو مکمل ہو چکا تھا، پھر کیا ماہر اپنے ڈیزائن کے بارے میں خوشبہت کا شکار تھا؟ شبنم دروازے کی طرف بڑھی تو وہ اپنی کنٹرول چیئر پہ بیٹھا، جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں ٹوٹی ہوئی خطائی تھی جو مزید ٹوٹ چکی تھی۔ چند بھربھرے دانے جیب سے نکل کر زمین پر گرے۔ کڑک چائے، پرانے لاہور عثمان کی بیٹھک کی خوشبو ایک دم سارے میں پھیل گئی۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور خطائی اندر رکھ دی۔ شبنم کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی باہر سے آتی زائرینہ نے دروازہ تھام لیا۔ ماہر نے چونک کے سر اٹھایا اور ایک دم تیزی سے دراز بند کیا۔ اندر آتی زائرینہ نے اس کا دراز بند کرنا نوٹس کیا تھا، لیکن نظر انداز کر کے آگے مسکرا کے اس کے سامنے کرسی کھینچی۔ وہ سفید بنا آستین کے ڈریس میں ملبوس تھی، پیروں میں سفید لانگ بوٹس تھے جو گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے۔ گردن میں لمبی چھوٹی بہت سی سنہری زنجیریں پہن رکھی تھیں۔ بالدار بال دونوں کندھوں پر بلو ڈرائی کر کے سیٹ کیے گئے تھے۔ ہم نے تمہیں بہت مس کیا ماہر، وہ سامنے بیٹھی اور لانگ بوٹس والی ٹانگیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا لی۔ جانتا ہوں۔ ماہر نے باکس سے ٹشو کھینچا اور جھک کے زمین پر گرے ذرے صاف کیے، پھر ٹشو پیپر بین میں پھینکتے ہوئے سیدھا ہوا۔ زرینہ نے غور سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ لاہور میں تمہارے جیسے فائی اور نفاست پسند آدمی نے کیسے گزارا کیا ہوگا؟ ماہر نے کونیا میز پہ رکھی اور سنجیدگی سے زرینہ کو دیکھا۔ مجبور آدمی کہیں بھی گزارا کر سکتا ہے زارا، چاہے وہ لاہور ہو یا ذہنی امراض کا انسٹیٹیوٹ۔ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنی میز پر ڈالی۔ میز کے کونے پہ ایک فریم الٹا رکھا تھا، اس فریم کو سیدھا کرنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ زرینہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ کہ تمہیں کچھ ملا؟ ماہر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ جو معلومات میں نے تمہیں پاپا سے چھپا کے دی تھی کبیرہ سعدان کی، وہ کام آئیں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ماہر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زرینہ نے غور سے اسے دیکھا، آنکھیں چھوٹی کیے وہ کھڑکی میں رکھے کیکٹس کے پودے کو دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ 1 ماہ سے وہ اس سے ایسا ہی کٹا کٹا سا تھا۔ چپ پوچھا ہوا، کیا تم واقعی بابا کے کہنے پر لندن واپس چلے جاؤ گے؟ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے زارا، میں اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا اپنا سسٹم آن کر رہا تھا۔ کچھ تھا ماہر فرید میں جو بدل گیا تھا۔ کیا یہ اس کی بڑی شیو تھی یا اس نے گردن گھمائی کھڑکی میں رکھا پودا تھا؟ تمہیں پودوں کا شوق کہاں سے ہوا؟ زارا، مجھے 9 بجے کی میٹنگ سے پہلے کچھ KPIs دیکھنے ہیں پلیز۔ دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شور، تم اپنا کام کرو۔ زائرینہ نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے جاتے اس نے ایک نظر اس کے دراز پر ضرور ڈالی تھی۔ وہ جانتی تھی ماہر لاہور کیوں گیا تھا، وہ اس کی لحاظ و تلاش سے واقف تھی، لیکن ماہر نے کہا تھا کہ اس بہانے وہ 2 ماہ خاموشی اور سکون سے اپنے ڈیزائن پر کام بھی کرے گا، اور ماہر کو جانتی تھی وہ جہاں بھی جاتا تھا صرف کام کرتا تھا، لیکن لاہور میں کچھ ہوا تھا، کچھ ایسا جس نے اسے زائرین اپنی بہترین دوست سے بھی دور کر دیا تھا۔ وہ جب سے ماہر فرید کے اپارٹمنٹ سے آئی تھی اسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ کیف جو پہلے اپنا اپنا لگتا تھا، ایک اسٹرگل کرتا انٹرپرینور اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ سر سے پیر تک جھوٹ کا مجسمہ تھا، دھوکہ فریب۔ وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں زمین پہ بیٹھی تھی، موبائل پہ ماہی کو ویڈیو کال ملائے ہوئے، خالی کینوس سامنے رکھے ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنا کو کمبخت نکلا کیف! ماہی کو جیسے ہی سنا اس کے مارے شاہ کے منہ کھل گیا اور پھر اسے شدید غصہ چڑھنے لگا۔ مجھے مل جائے یہ کہیں اس کو جان سے نہ مار ڈالوں تو پھر میرا نام مبینہ نہیں۔ سر چکائے کینوس کو دیکھتی مالا کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کا ڈپریشن کا مرحلہ طویل ہو رہا تھا۔ رو مت مالا۔ اسکرین پر ماہی بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ مالا کو روتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیف نے بہت برا کیا، خود کو کیا بتاتا رہا اور نکلا کیا؟ ایک انتہائی امیر کبیر آدمی۔ ایک تو مجھے یہ سارے امیر آدمی لگتے ہی برے ہیں، پریویلیجڈ، باپ کے پیسے پر عیش کرنے والے۔
ماہی کے کمرے کے کونے میں اسٹڈی ٹیبل پر کام کرتے بعد نے مڑ کر غور سے اسے دیکھا۔ سارے امیر آدمی ماہی، اس نے چتایا تو ماہی نے ناک چڑھایا۔ اچھا، منہ سے نکل گیا تھا، سارے امیر آدمی مجھے برے لگتے ہیں سوائے ایک کی۔ خوش؟ اب مجھے بات کرنے دو۔ وہ مالا کی طرف متوجہ ہوئی جو سامنے رکھے 3x3 فٹ کے خالی کینوس کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیف کی ساری کہانی اس کینوس میں نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کو ایک اسٹرگل کرتا انٹرپرینیور بتاتا تھا، مجبور، مقروض۔ مالا نے ایک دم گیسو کا ڈبہ جارحانہ انداز میں کھولا، برش سفید گیسو سے ڈبویا۔ آنسو بدستور بہہ رہے تھے۔ مجھے وہ اپنی طرح لگتا تھا، اسکریچ سے اپنا کام شروع کرنے والا، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے والا، لیکن ایسے امیر لوگوں کو اسٹرگل کا مطلب ہی نہیں معلوم ہوتا۔ منہ میں سونے کا نوالا لیے پیدا ہوتے ہیں۔ باپ کا پیسہ ساری عمر کے لیے کافی ہوتا ہے، انہیں کون سا اپنا بزنس سیٹ کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ کسی لڑکی کا تعاقب کرنے میں 3 ماہ اور بہت سا پیسہ برباد کر سکتے ہیں۔ وہ اب جارحانہ انداز میں گیسو کو کینوس پر برش سے پھیلا رہی تھی۔ کینوس پر ایک سفید سی تہ بنتی جا رہی تھی۔ تمہیں اس کو ڈھونڈ کے اس کا وہ حشر کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہی کرنے سے باز رہے۔ ماہی کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ استنبول واپس چلا گیا اور اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتی نا۔ میں تو کہتی ہوں اس ٹپے سے ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بھائی کو بھی، اور اس کو میسج کرتے ہیں کہ ماہی، اس نے سختی سے روکا، ہمیں ان سے دور رہنا، وہ خطرناک لوگ ہیں، اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ کیف جمال نے بتایا تھا نا اس کے بارے میں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی، یقیناً وہ سب وہ خود ہی کر رہا تھا، خون کے چھینٹے، وہ لائٹر تمہیں بس تنگ کر رہا تھا۔ اوہ، مجھے تو سوچ کر ہی خوف آ رہا ہے۔ ایک سائیکوپ ہے جس نے مبینہ طور پر اپنے سوتیلے باپ کو مارا ہے، وہ ہمارے گھر میں تھا، تمہارے اتنی قریب۔ ماہی نے جھرجھری لی، پھر چہرے پہ سوچ ابھری، لیکن اس نے کچھ کیا نہیں، اس نے میرے انسانوں سے اعتبار اٹھا دیا، کیا یہ کم ہے؟ وہ برش کو کینوس پر رگڑتی جا رہی تھی۔ ہاں مگر اس نے 1.5 ماہ تمہارے پاس جاب کی، اس نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا، پھر اس نے اچانک جاب چھوڑ دی اور 1.5 ماہ تک تمہارے سامنے نہیں آیا، جاتے جاتے ایک دن بس تم سے ملا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ سائیکوپیتھ ہے، ایسے لوگ مہینوں کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ مگر مالا، تم اس کا ذکر ہمیشہ اتنے اچھے لفظوں میں کرتی تھی کہ میری نظر میں اس کا امیج بہت اچھا تھا، حالانکہ تم نے مجھے اس کی تصویر تک نہیں دکھائی کبھی۔ خیر، اب مجھے شوق بھی نہیں ہے، مگر اس سب میں کچھ مسنگ ہے مالا۔ یاد کرو وہ تم سے کیا چاہتا تھا، کچھ تو ہوگا۔ وہ بار بار پوچھتا تھا کہ میری دشمنی کس سے ہے۔ اب وہ غائب دماغی سے گھیسو کی ایک اور تہ کینوس پر پینٹ کر رہی تھی۔ کبیرہ تائی کے بارے میں بھی پوچھتا تھا۔ بقول کیف جمال، اسے مجھ سے کوئی انفارمیشن چاہیے تھی اور وہ مجھے نقصان بھی پہنچانا چاہتا تھا۔ کیا یہ کیف جمال سچ بول رہا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے پیسے نہ لیے۔ ماہی کا اسی مشکوک لہجہ اودھ کر آ گیا۔ مالا نے ہاتھ روک کے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں برہمی تھی۔ مجھے ماہر فرید کے مقابلے میں کسی پر بھی اعتبار کرنا پڑے تو میں کر لوں گی۔ مالا، اب تم منطق کے خلاف جا رہی، تم لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتی ہو، یا اچھے ہیں یا بہت برے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اپنے غصے میں تم اس ساری کہانی میں کچھ مس کر رہی ہو۔ مالا نے زور سے برش زمین پر رکھا، سفید چھینٹے اڑ کر اس کے کپڑوں اور چہرے پر جا گرے۔ میرے ساتھ اس نے اتنا غلط کیا اور تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ جس آدمی کا ذکر تم اتنے اچھے لفظوں میں کرتی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی برائیاں ہوں اور ہمیں شک بھی نہ ہوا ہو؟ اس نے کسی وجہ سے تمہیں ٹارگٹ یو نو وٹ ماہی، تمہارا ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہا ہے، تمہیں ہر ایک سے زیادہ کمند بننے کا شوق ہوتا ہے۔ ماہی سب جانتی ہے، ماہی کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے گئے تھے، تم صرف مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے بات کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہی ہو۔ اس آدمی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، تم چاہتی ہو کہ میں اس سے نفرت بھی نہ کروں؟ ماہی بھی اتنی ہی پٹھان تھی جتنی کہ مالا، اس کی بھی تیوری چڑھ گئی۔ تم نے مالا کبھی زندگی میں میرا مشورہ مانا ہو تو پھر بات کرو۔ میں نے ظہیر کے بارے میں کیا کہا تھا، یاد کرو۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ ہاں، تم رہو اپنی دنیا میں۔ دونوں طرف سے غصے سے فون ایک ساتھ بند ہوا۔ مالا نے تیزی سے برش کو گیسو میں ڈبویا اور بار بار کینوس پر رگڑنے لگی، جیسے آج سارا ڈبہ ختم کر دے گی۔ غصے سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں موجود ماہی نے بھی اتنے ہی غصے چنچلاہٹ سے فون رکھا۔ سمجھتی کیا ہے مالا اپنے آپ کو؟ اب وہ کوڑ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر کام کرتے بعد نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ ماہی، تم نرمی سے بھی بات کر سکتی تھی، مالا پہلے ہی پریشان ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ پولیس کال کرے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو مشورہ دینے کی، وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہے، میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہر ناراض بہن کی طرح مستقبل کی پلاننگ کر رہی تھی۔ بعد نے آنے کے پیچھے سے افسوس سے اسے دیکھا، جب تمہاری مجھ سے لڑائی ہوتی ہے تب بھی تم ایسی ہی پلاننگ کرتی ہو۔ نہیں، تمہارے لیے تو میں زہر تک خرید لاتی ہوں۔ وہ جل کر بولی تو بارٹ ٹھیک ٹھیک کہہ کر سمجھتے ہوئے واپس کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کینوس کو سفیدی سے ڈھکنے کے بعد مالا نے تھک کر برش رکھ دیا اور گیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی میسج ٹون بجے۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا، شاید ماہی کا میسج ہے اور وہ سوری کہہ رہی ہو، لیکن وہاں زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کی انگلیاں مکانی انداز میں ٹائپ کرنے لگی۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل بات کریں گے، اپنا خیال رکھا کریں، آپ بہت اہم ہیں۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ کس فریبی کی باتوں میں آ کر زیاد کو غلط سمجھنے لگی تھی۔ ہاں،
زیاد تلخ حقائق بیان کر دیتا تھا، لیکن وہ سچ بولتا تھا، جو تھا وہی دکھائی دیتا تھا۔ کم از کم زیاد سلطان سچا تو تھا، وہ ماہر فرید کی طرح گھما کے سوال نہیں پوچھتا تھا۔ اور کیا سوال پوچھا تھا ماہر فرید نے اس سے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ کسی آدمی کے پاس آپ کی تصویر ہے؟ وہ ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ کیف جمال نے کہا تھا کہ ماہر کے پاس البم میں اس کی تصویر تھی۔ اسے آج تک دل سے یقین نہیں آیا تھا کہ کسی آدمی کے پاس واقعی اس کی تصویر تھی۔ جب اس نے کیف یعنی ماہر سے یہ بات عزا کی شادی کے دوران کہی تھی، تب بھی اسے اس بات پر مکمل یقین نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا۔ اگر کیف جمال نے ماہر فرید کے پاس اس کی تصویر دیکھی ہے جس کی پشت پر حور جہاں کی بیٹی کشمالہ لکھا تھا، تو وہ بات درست تھی، اور اگر وہ بات درست تھی تو اس کا مطلب تھا کہ ماہی کی تھیوری بھی درست تھی۔ ماں پہ واقعی جادو کیا جا رہا تھا۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، اس کے پاس اپنی وجوہات تھی، لیکن اس وقت وہ اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ اسے سب کی ایک وضاحت نظر آنے لگی، ایک خوف سا محسوس ہونے لگا، کسی اندیکھی طاقت سے، کسی غیر مرئی مخلوق سے، وہ جو وہاں سے اسے چھپ کے دیکھ سکتی تھی جہاں سے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ مخلوق اس کے خاندان کے پیچھے لگ چکی تھی؟ وہ کون تھا جو اس کام میں انوالوڈ ہو سکتا تھا؟ پہلے ایک ہی نام ذہن میں آتا تھا، کبیرہ، تو اور اب ایک اور نام کا اضافہ ہو چکا تھا، ماہر فرید۔ یقیناً اپنے بیڈ روم میں سنگار میں اس کے سامنے بیٹھی کبیرہ بیگم مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے سلک کا نائٹ گون پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ موبائل پہ ایک ٹرانزیکشن دیکھ رہی تھی جو انہوں نے ابھی اس نئے عمل کے اکاؤنٹ میں کی تھی، اور ایک بھاری رقم ادا کرنے کے بعد عامل نے یقین دلایا تھا کہ وہ زیاد اور کشمالہ کے رشتے پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ دونوں کی شادی نہیں ہوگی، نگینہ بیمار پڑ جائے گی اور زیاد اپنی ماں کی بیماری میں لگ کے رشتے کی بات پسے پشت ڈال دے گا۔ ماہی کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور حور جہاں کے بارے میں جو عامل نے بتایا تھا اس نے کبیرہ کی روح تک پرسکون کر دی تھی۔ کبیرہ بیگم نے موبائل رکھا اور خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرائی، ہاتھ سے اپنے بوائے کٹ بالوں کا چھوا، پھر نرمی سے وگ اتاری اور وگ سٹینڈ پر رکھ دی۔ نیچے سے اس کا سر بالوں سے صاف تھا، ننھے ننھے نیلاہٹ مائل بالوں کی جڑیں نظر آ رہی تھیں، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ بال کسی قدرتی وجہ سے نہیں گرے بلکہ باقاعدگی سے اس طرح سے صاف کیے جاتے ہیں۔ اس نے ایک سیرم کی بوتل اٹھائی اور چند قطرے ہاتھوں میں مل کے سر کی صاف جلد پر لگانے لگی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بالآخر برسوں بعد انہیں ایک ایسا عمل ملا تھا جسے ملتے ہی انہیں اس کے عمل کی طاقت پر یقین آ چکا تھا۔ وہ کوئی عام عامل نہیں تھا۔ جس عمل سے اب تک تمہارا تعارف ہونے جا رہا تھا وہ پیٹر مسیح کی طرح نہیں ہے کہ کہیں اپنی دکان سے جانے اور لوگ جو ادھر دو اس کے پاس کام کروانے ہیں۔ نہیں، وہ اپنے آپ میں یکتا ہے۔ اس کی کوئی دکان نہیں ہے، کوئی گدی، کوئی مرکز نہیں ہے جہاں وہ عام لوگوں سے ملے۔ اس سے ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اور اپائنٹمنٹ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جن پر عمل کو بھروسہ نہیں ہوتا ان سے اس کا رابطہ صرف واٹس ایپ پر ہوتا ہے۔ اس عمل کی شناخت خفیہ تھی، وہ کون ہے اور کہاں مقیم ہے یہ اس کے کلائنٹس بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ سب اس کو سرکار کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ عمل اور سحر کی اس دنیا میں اس کا کوئی دوسرا نام نہ تھا۔ اس وقت تم سرکار کو ایک نیم تاریک کمرے میں دیکھ سکتے ہو، یہ اس کے عمل کا کمرہ ہے۔ یہاں روشنی کم تھی اور گرمی کے باوجود ٹھنڈ تھی۔ کمرے کے وسط میں عامل نے زمین پر چوکڑی مار رکھی تھی۔ اس کا لباس گندا اور بدبودار تھا۔ سر پر اس نے نارنجی رومال باندھ کے پیچھے گرہ لگا رکھی تھی اور اس رومال سے الجھے سفید بال نکل رہے تھے۔ اس نے ایک لمبا سا بدبودار چوگا بھی پہن رکھا تھا جس پر مختلف ہندسے اور قرآن کریم کی آیات الٹی کر کے لکھی گئی تھی۔ یہ لباس شیاطین کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس کے سیاہی مائل ہاتھوں میں بڑے بڑے دانتوں والی ایک مالا تھی جو تسبیح کی طرح لگتی تھی، لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا بلکہ گن گن کر منتر پڑھے جاتے تھے۔ سامنے چند چیزیں زمین پر رکھی تھیں۔ اس کمرے میں دوسرا کاٹ کباڑ بھی تھا، لیکن نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وسیع کمرے کے شمالی کونے میں 5-6 فٹ کی تکون لکڑی کھڑی تھی جیسے پارٹیشن کی ہو۔ اس کے باہر ہلکی سی روشنی جلی تھی، یہاں سے وہ جگہ صاف دکھائی نہ دیتی تھی۔ فی الحال عمل کا دھیان ان اشیاء کی طرف لگا تھا جو سامنے بکھری تھی۔ ایک پتلا، چند تصاویر، سوئیاں، بھوری سی روشنائی جس میں اس کا کھردرا ہاتھ قلم ڈبو ڈبو کے کاغذ پر تعویذ لکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے بکھری تصاویر تمہاری جانی پہچانی ہیں۔ ایک سبز آنکھوں والی لڑکی کشمالہ کی تھی، ساتھ ایک سامنی رنگت والے مسکراتے ہوئے زیاد کی تیسری تصویر میں بھوری آنکھیں اور بھرے گالوں والی ماہی تھی، اور چوتھی تصویر حور جہاں کی تھی۔ اسے ان سب لوگوں پر عمل کا آغاز کرنا تھا۔ یہ عمل سرکار کے اپنے لیے نہیں تھا، یہ کلائنٹ کے لیے تھا، لیکن آج اسے صرف ان تصاویر پر عمل نہیں کرنا تھا، اسے کسی اور پر بھی عمل کرنا تھا، ایک ذاتی دشمن پہ۔ اس کے جادو اکثر کامیاب ہوتے تھے، چاہے سامنے والا کتنی ہی بڑھائیاں کرتا ہو۔ اس نے کئی طلاقیں کروائی تھی، کئی لوگوں کو بیمار کروا کے معذور کیا تھا، کچھ تو مر بھی گئے تھے۔ اس نے کئی لوگوں کی شادیاں بھی بندش میں ڈالی تھی، کسی کو بے اولاد رہنے پر مجبور کیا تھا، کئی کے بچے پیٹ میں مار ڈالے تھے، کئی مرے ہوئے لوگوں کے منہ میں تعویذ ڈال کے ان کے پیچھے رہ جانے والے خاندان اجاڑے تھے، اور ہر کامیاب جادو کے بعد اس کی پاور بڑھتی تھی۔
اس کے قبضے میں ایک ایسا جینیس موکل تھا جو اپنے کام کو بہت مہارت سے سر انجام دیتا تھا۔ اس کے جادو سب پر ہی چل جاتے تھے سوائے ایک انسان کے۔ اس ایک انسان سے اس کی خاموش دشمنی کئی برس پرانی تھی۔ اس ایک انسان پر احمد سرکار کا منتر نہیں چلتا تھا۔ ان چاروں تصویروں کے قریب ایک لکڑی کی صندوقچی رکھی تھی۔ احمد سرکار نے آہستہ سے اس کا ڈھکن کھولا اور اندر موجود کاغذوں کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں میں ایک تصویر ٹکرائی۔ اس نے تصویر نکالی اور اسے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ یہ وہی انسان تھا اس کا پرانا دشمن۔ تصویر میں ایک نوجوان مسکرا رہا تھا۔ مسکرانے سے اس کے گال میں گڑھا پڑتا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی بھوری تھیں اور بال جڑ سے پیچھے کیے گئے تھے۔ احمد نے تصویر کو پلٹا تو پیچھے لکھا نظر آیا، رابیل اور قاسم کا بیٹا ماہر۔ اس کے نحوست زدہ چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ بہت وقت ہو گیا ہم نے تمہاری تصویر نہیں نکالی ماہر فرید، اس نے مسکرا کے تصویر کو مخاطب کیا۔ بہت عرصے سے ہم نے تمہیں نظر انداز کیا ہے کیونکہ ہمیں دوبارہ تمہارے اوپر وار کرنے کے لیے اپنی پاور بڑھانی تھی اور اب ہم اس مطلوبہ پاور تک پہنچ چکے ہیں۔ اس نے چہرہ اٹھا کے خلا میں دیکھا۔ اسے وہ نظر آ رہا تھا جو کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا۔ بالآخر تمہارا نمبر ایک دفعہ پھر آ گیا ہے۔ ان لوگوں کے بہانے سامنے رکھی تصویروں پر نظر ڈالی۔ تم یہ کام کرنے کا موقع بھی مل گیا ہے، لیکن اس نے تصویر نیچے رکھی۔ تم پر ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ان کے رشتے کے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اس نے مالا اور زیاد کی تصاویر کو سامنے رکھا۔ دوسرے تمام کلائنٹس کے کاموں کو پشے پش ڈال کے اسے اس کام کو ترجیح دینی تھی۔ اس کے بعد ماہر فرید کی باری تھی۔ اسے ماہر فرید کی باری آنے کا برسوں سے انتظار تھا۔ زیاد گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ خاموشی اس کے ماں باپ کے گھر کی پہچان تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا اندر آیا۔ سامنے لانگ روم بنا تھا جس کی بتیاں مدھم تھیں اور اس میں ایک طرف آرام دہ کرسی پر سلطان صاحب بیٹھے تھے۔ سادہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے ہوئے تھے۔ آہٹ پر اخبار کا کونا موڑا تو چہرہ نظر آیا۔ اینک کے اوپر سے جھانک کر غور سے اسے دیکھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا ان کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پہ نیلی پولو شرٹ پہنے، جیب میں ہاتھ ڈالے، کلین شیو، دراز کا ضیاء۔ تم ہو؟ ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا اور واپس اخبار کی طرف متوجہ کیا۔ جی ابو کیسے ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ان کے چہرے کو دیکھتا وہ ان کی اگلی بات کا منتظر تھا۔ اپنا بتاؤ، جاب کیسی جا رہی ہے؟ ترقی ہوئی یا نہیں؟ زیاد کے چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ ابو جاب پہ ہر مہینے تو پروموشن نہیں ملتی، وقت لگتا ہے۔ ایک ہماری اولاد کو وقت لگتا ہے، ورنہ عسکر صاحب کا بیٹا بھی تمہارا کلاس فیلو تھا، تمہارے جیسی جاب کر رہا تھا، دیکھو کہاں پہنچ گیا۔ تن سے کہتے سر جھٹکا۔ نظریں اخبار پہ تھی۔ سامنے کٹہرے میں کھڑے زیاد نے ضبط سے گہری سانس اندر کھینچی۔ ابو اس کی فیلڈ الگ ہے، تنخواہ ہماری برابر ہی، اور پھر میں رائٹنگ بھی کرتا ہوں۔ مجھے کیا فائدہ اس رائٹنگ کا جو چار پیسے نہ کما کے دے؟ پیسے کمانے کے لیے جاب ہے نہ رکھائی تو بس میرا شوق ہے۔ زیاد یہ تفتیش مزید جاری ہی رہتی، لیکن اندر سے نگینہ کی کراہتی ہوئی آواز آئی تو وہ چونکا۔ سر کے غم سے ابو کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت چاہی جسے انہوں نے نہیں دیکھا، اور پھر لمبے ڈگ بڑھتا امی کے کمرے تک آئے۔ شائستگی سے دستک دی اور رد کھلا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ بستر پہ لیٹی تھی، ملازمہ ساتھ کھڑی ان کے پیر دبائے تھی۔ امی؟ وہ پریشان سا ہو کے ان کے ساتھ بستر پہ بیٹھا۔ وہ نحیف لگ رہی۔ کیا ہوا ہے؟ زیاد نے ان کا بوڑھا ہاتھ تھاما۔ وہ غم تھا، بس بیٹے جسم بہت درد کر رہا ہے۔ وہ نقاہت سے مسکرائی، لیکن میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو۔ ساتھ ہی ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ تم دونوں کھانا کھا لو۔ بنگالی ملازمہ اور سر ہٹا کے اٹھ گئی۔ زیاد نے اس کے جانے کا انتظار کیا اور جب وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تو وہ ان کی طرف گھوما۔ اس کے چہرے پہ پرستی بھرا غصہ تھا۔ ابو کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ بیمار ہیں اور کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ بیٹے تمہارے ابو کو پہلے کب فکر ہوئی ہے ہماری؟ کیوں خود کو ان کی وجہ سے اذیت دیتے ہو؟ انہوں نے اپنے بوڑھے کپکپاتے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما۔ زیاد نے شکست خوردگی سر جھکا دیا۔ اس کی ماں بیمار نظر آئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ نہیں بیٹے، میرا اپارٹمنٹ میں دم گھٹتا ہے، یہ اچھا بھلا گھر چھوڑ کے کیسے چلی جاؤ؟ پھر یہاں ملازم ہیں میرے پاس، سارا کام کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، دوسرے ہاتھ سے بائیں کندھے کو مسا۔ زیاد نے تشویش سے انہیں دیکھا۔ امی کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی؟ بیٹا یہ ڈاکٹر والا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور درد کے باوجود مسکرائی۔ یہ کوئی اور ہی مسئلہ لگتا ہے۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کیسا مسئلہ؟ اس نے نرمی سے ماں کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے، مجھے کچھ خواب آئے ہیں۔ ان کی کراہتی آواز دھیمی ہوئی۔ لگتا ہے کوئی جادو کر رہا ہے ہم پہ۔ زیاد جو نرمی سے ان کے بال کان کے پیچھے اڑا رہا تھا ٹھٹک کے رک گیا اور آنکھوں میں تحیر لیے انہیں دیکھا۔ آپ تو اتنا پڑھتی ہیں، آپ پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے جادو ہر ایک پہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا نماز روزے کا پابند کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ نقاہت سے مسکرائے، اتر بھی جائے گا، میں زیادہ پڑھائی کروں گی، اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے بوڑھا ہاتھ اس کے سامنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور مسکرائے۔ مگر کون ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہے؟ ہمارے خاندان میں بہت سے لوگ اس کام میں ملوث ہیں بیٹے، شاید وہ تم سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کروانا چاہتے ہوں، مگر ہم کشمالہ کا رشتہ مانگ چکے ہیں۔ عجیب زبردستی ہے، وہ جھنجھلایا۔
مجھے معلوم ہے بیٹے، اسی لیے ہمیں اس جادو ٹونے کے اثر کرنے سے پہلے ہی تمہارا اور کشمالہ کا رشتہ طے کرنا ہوگا۔ میں کشمالہ سے بات کرتا ہوں۔ وہ سوچ کے کہنے لگا، آپ کو لگتا ہے اگر کشمالہ اور میرا رشتہ طے ہو جائے تو یہ لوگ باز آ جائیں گے؟ جب تک شادی نہ ہو وہ اپنی کوششیں کرتے رہیں گے۔ لیکن نگینہ بیگم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ میرا رب ہے نا، اس کے کلام سے ان جادوگروں کی سازش سے اور جادو ناکام ہو جائیں گے۔ اوکے، میں چند دن کی چھٹی لے لیتا ہوں، پاکستان جائیں گے اور حورِ جہاں آنٹی کے گھر جا کے باقاعدہ رشتے کی بات کریں گے۔ آپ سفر کر لیں گی؟ نگینہ نے مسکرا کے سر ہلایا۔ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے میں ضرور کروں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی اور نرمی سے ان کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا، پھر گردن موڑ کے بند دروازے کو دیکھا جس کے پار لانج میں ابو بیٹھے تھے۔ زیاد کے چہرے پر اداسی اتر آئی۔ ابو نے ساری عمر آپ پہ ظلم کیے ہیں، ان کے رویے کی وجہ سے میں اس گھر میں نہیں رہتا، لیکن آپ ہیں کہ چپ چاپ برسوں سے برداشت کرتی آ رہی ہیں۔ آپ جیسا حوصلہ اور صبر ہر ایک میں نہیں ہوتا بیٹے، عورت کو برداشت کرنا ہوتا ہے، گھر ایسے نہیں بستے۔ زیاد نے سر ہلا دیا اور نرمی سے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ میں پھر بھی آپ کی اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں، ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں گے۔ اوکے، نرمی سے کہہ کر وہ جیب سے فون نکالنے لگا۔ باہر لانج میں بیٹھے سلطان صاحب اسی بے حسی سے کان لپیٹے اخبار پڑھ رہے تھے۔ قریباً گھنٹے بھر بعد جب زیاد اپنی ماں باپ کے گھر سے نکلا اور گاڑی کی طرف بڑھا تو آسمان سے خون کے چند چھینٹے آ کے اس کی نیلی شرٹ پر گرے۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو ایک عجیب سا پرندہ اڑتا ہوا دور جا رہا تھا۔ زیاد نے انگلیوں سے گردن کو چھوا جہاں چند قطرے گرے تھے، پتلا سا سرخ مائع۔ اس نے تشویش سے آسمان کو دیکھا، پرندہ بہت دور جا چکا تھا۔ کون تھا جو اس کا اور کشمالہ کا رشتہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا؟ کون تھا جو اس کی خوشیوں کے پیچھے پڑا تھا؟ اتنے عرصے بعد اس کا دل شادی کرنے اور سیٹل ہو جانے پر آمادہ ہوا تھا۔ ایسے میں کیوں یہ جادوگر یا عامل اس کی خوشیوں کے پیچھے پڑے تھے؟ دن کی روشنی اونچی کھڑکیوں سے اندر آتی اس سارے آفس کو منور کیے ہوئے تھی۔ وہ پین سے گرافک ٹیبلٹس کی اسکرین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ کوٹ پیچھے اسٹینڈ پر ٹنگا تھا اور سفید شرٹ کے کف موڑے ہوئے تھے۔ سر جھکائے وہ کام میں منہک تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہر نے تاک کے چہرہ اٹھایا تو دیکھا گلاس ڈور کے پار بیربل کھڑا تھا۔ بھائی کو اپنی طرف متوجہ پا کر بیربل نے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ اس کی ناگواری مزید بڑھ گئی۔ پین نیچے رکھا اور میز پر لگا بٹن دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ بیربل عزیز خوشگوار موڈ میں چلتا ہوا اندر آیا۔ ایک ہاتھ میں وہ چابیوں کا گچھا عادتاً گھما رہا تھا۔ ماہر نے اونچی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ جینز جوگر اور آدھی آستین کی شرٹ پہنے، اس کے گھنگریالے بال فٹ بالرز کی طرح سیٹ تھے۔ جانتے ہو بزنس چلانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ باپ کا بہت سارا پیسہ۔ بیربل مسکرایا۔ موجودگی، بزنس کے مالک کی اپنی موجودگی۔ تمہیں اس وقت اپنی بیکری میں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی اور نصیحت ماہر ہوئے؟ ماہر نے افسوس سے دیکھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کو پیسہ کمانے کا شوق ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ سنگل انکم ایک آدمی پر گزارا ناممکن ہو چکا ہے۔ ایک آمدنی صرف ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ تعشیات کے لیے انسان کو آمدنی کے انگلیوں کی وی بنا کر دیکھا۔ دو ذرائع چاہیے۔ تم ساری زندگی اپنے باپ کی کمپنی کے ماہانہ الاؤنس پر گزارا نہیں کر سکتے بیربل۔ کبھی لیکچر دینے کے علاوہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ بیربل نے خفگی سے پلکیں دو تین دفعہ چپکائی۔ ماہر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پین ایک طرف رکھا اور اسکرین بجاتے ہوئے اٹھا۔ کیوں نہیں، وقت ہے میرے پاس، چلو قہوہ پیتے ہیں۔ اس کے دوستانہ انداز پہ بیربل نے قدرے تعجب و شک سے اسے دیکھا۔ وائی بے واو، آج ماہر افندی نے میرے لیے خود وقت نکالا ہے۔ افندی ادب کا طرز تخاطب تھا جسے بیربل الٹے معنوں میں استعمال کرتا تھا۔ ماہر محض مسکرا دیا اور کف کے بٹن بند کرنے لگا۔ بیربل نے ہونٹ سکوڑ کے کچھ گنگناتے ہوئے گردن ادھر ادھر موڑی تو کھڑکی میں رکھا کیکٹس نظر آیا۔ اس کے ابرو اوپر اٹھے، تیز سے ماہر کو دیکھا اور اب کوٹ پہن رہا تھا۔ یہ اپنا ہم شکل پودا لینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ماہر نے کوٹ پہن کے کالر ذرا جھٹکے اور مسکرا کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ بیربل کو یاد آیا سیاہ سفید فرش پر بیٹھی سیاہ لباس والی لڑکی جو ساتھ رکھے پودے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ زرینہ ہال میں ایک اسٹاف کے ساتھ کھڑی چند کاغذات دیکھ رہی تھی۔ اس کے دونوں کو باہر نکلتے دیکھا تو اسٹاف سے معذرت کر کے تیزی سے اس طرف آئی، ایسے کہ ان دونوں کس جانب پہنچتی۔ ماہر کے آفس کا دروازہ بھی اب بھی واپس چوکھٹ سے نہیں لگا تھا جو زرینہ نے اسے تھام کے روک لیا، پھر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ بیربل گزرتے ہوئے تمام اسٹاف کو مسکرا کے ہاتھ ہلا رہا تھا اور وہ اسے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ دفتر وہی جونیئر آرکیٹیکٹ ان کے قریب آئی اور ٹیبلٹ ماہر کو دکھایا۔ اب بہت امید سے اس نے اپنے باس کے چہرے کو دیکھا جس نے اس کے کام پر صرف ایک نظر ڈالی تھی۔ تمہارے فلور پلان کی سرکولیشن میں سیکیورٹی گیپ ہے۔ یہ بینک بلڈنگ ہے، تمہارا گھر نہیں۔ گھور کے اسے دیکھا، دوبارہ سے بناؤ۔ لڑکی نے خفگی سے ٹائی واپس لیا اور پیر پٹک کے آگے بڑھ گئی۔ وہ دل میں تمہیں سائیکوپیتھ کہہ رہی ہوگی۔ بیربل نے اس کے قریب سرگوشی کی۔ ماہر نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ سائیکوپیتھ ود ڈالرز، وہ ذہنی مریض جس کے پاس ڈالرز ہیں۔ بیربل نے جھرجھری دی۔ میری بیکری میں اگر کوئی میرے نام رکھتا تو اب تک میں اسے فائر کر چکا تھا۔ تمہارے خیال میں وہ تمہارے نام نہیں رکھتے ہوں گے؟ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لفٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہر باس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تم نے اپنے باس کا کیا رکھا تھا؟
وہ دونوں لفٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے جب بیربل نے پوچھا۔ ماہر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بیر، اس کی آنکھوں میں دم بھی تھی۔ بیربل نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تمام اوکے نہیں پوچھتا۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ دونوں اندر سوار ہوئے۔ لفٹ اوپر چلی گئی تو زرینہ نے تیزی سے ماہر کے آفس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ آج وہاں سندل ووڈ کی موم بتی کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ ماہر کی میز تک آئی اور دھڑکتے دل سے دراز کھولا۔ وہاں کچھ کاغذات کے اوپر ٹوٹی ہوئی خطائی رکھی تھی۔ زرینہ نے تعجب سے اسے 2 انگلیوں میں اٹھایا۔ چند ذرے مزید بھربھرا کے نیچے گرے۔ ماہر ایسے بسکٹ یا بیکری میں بنی چیزیں نہیں کھاتا اور یہ باسی بسکٹ بیربل کی بیکری کا نہیں لگتا تھا۔ پھر وہ جو چیز بھی تھی زرینہ کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے خطائی کو ٹشو میں لپیٹا اور مٹھی میں دبائے باہر نکالا۔ پھر ہال کے دوسرے کونے میں رکھے ایک ڈسٹ بن میں اسے پھینک دیا۔ ولا کی چھت پر ایک اوپن ایئر کیفے بنا تھا۔ اسنے بورڈ پر اترتی شام وہاں سے دکھائی دے رہی تھی۔ اطراف کی اسٹریٹس کے اونچے سرسبز درخت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے۔ ماہر اور بیربل ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شبنم کافی کے 2 کپ ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ تمہاری پسندیدہ کافی بیربل، کوکونٹ ملک کے ساتھ، اس نے مسکرا کر لا دی۔ بیربل نے کپ اٹھائے اور آنکھیں بند کر کے سونگھا، پھر داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا۔ شبنم، تم میرے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گئی ہو۔ پہلے پہ کون ہے؟ میں خود، اس نے ہنس کے کافی کا کپ ہونٹوں پہ لگایا۔ شبنم نے محض ہوں کر کے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر ماہر کو آنکھوں میں گوئی اشارہ کیا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ اب بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ بیربل کے چہرے پر فکرمندی تھی۔ وہ ٹانگ جمائے بیٹھا گردن موڑے اطراف میں رکھی کرسیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دور آسمان پر نارنجی سورج کی آخری کرنیں بکھری تھیں۔ اس سوال پر محض شانے جھکا دی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں زبردستی اور لڑکی سے دور کر کے برا کیا ہے؟ بیربل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ماہر کی بھوری آنکھیں ڈوبتے سورج پر جمی تھیں۔ مجھے کوئی کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتا مالک، اور تم نے مجھے صرف یاد کروایا تھا کہ میں فوکس لوز کر رہا ہوں۔ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ میں تمہیں لاہور سے اس لیے نکالنا چاہتا تھا کیونکہ تم خود کو اور اس لڑکی دونوں کو ہرٹ کر رہے تھے، لیکن بیربل نے گہری سانس لی۔ کچھ تھا ماہر کے بارے میں جو بہت اداس کر دینے والا تھا، لیکن اگر تم اس سے دور رہ کر خوش نہیں ہو تو اس کے پاس واپس جاؤ، اس سے معافی مانگو اور پھر فیصلہ کرو۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر تم اسے اصل بات بتا دو تو شاید۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے معاف کرے بھی۔ تم نے درست کہا تھا، دھوکہ انسان کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ میں نے اسے ڈیمیج کر دیا اور مجھے اس بوجھ کے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی اس کو نہیں معلوم ہوا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے بتائے تم خود اسے بتا دو۔ ماہر زخمی سا مسکرایا اور اپنا کپ اٹھایا، پھر اس میں رکھے ترکش قہوے کو دیکھا جس میں سورج کی نارنجی کرنوں کا عکس ابھر رہا تھا۔ اس کے پاس میرے اپارٹمنٹ کا کارڈ تھا۔ جلد یا بدیر وہ میرے پیچھے لگ جائے گی، اسے معلوم ہو جائے گا۔ یو کا آر تک بھی نو وے۔ بیربل سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ ایک آبسیشن ہے، لیکن تمہیں واقعی اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ ماہر نے خاموشی سے قہوے کا گھونٹ بھرا، اندر تک کڑواہٹ گھل گئی۔ اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر اسے چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ واپس جاؤ، معافی مانگو، ورنہ موو آن کیسے کرو گے؟ میں معاملہ ختم کر چکا ہوں۔ وہ سر جھکائے قہوے کی پیالی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا فائدہ ہوا اس لڑکی کا دل دکھانے کا؟ بیربل افسوس سے سر ہلاتا کہہ رہا تھا۔ تمہیں یقین تھا کہ وہ کچھ جانتی ہے؟ اگر واقعی ایسا ہوتا تو تمہیں مالک کی بات نہ ماننی پڑتی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ واپس گردن موڑ کے بادلوں کو دیکھنے لگا جن کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ حورِ جہاں کی بیٹی جانتی ہے، حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ اس نے تصویر پر لکھی سطر دہرائے۔ شاید اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، یا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کہاں غلطی ہوئی ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس ساری ایکویشن میں کچھ مسنگ تھا۔ شاید تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے، جسے ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے تم بھی کر لو۔ بیربل کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم صرف ایک کام کر سکتے ہو، اس لڑکی سے ملنے جاؤ یا اس سے بات کرو، اس کو سچ بتا دو۔ کیا بتاؤں؟ یہ کہ میں اپنا انتقام لینے نکلا تھا، یا یہ کہ میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا؟ ماہر نے سر جھٹکا اور قہوے کا آخری گھونٹ اندر اتارا۔ سچ مجھے معافی نہیں دلوائے گا بھی؟ بیربل چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تیسری بات بتا دو، وہ بولا تو اس کی آواز مدھم تھی۔ ماہر فرید کے چہرے پر تکلیف ابھری، لیکن وہ اسے دبا گیا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، یعنی میرے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیربل خفا ہوا۔ میں نے صرف ماہر فرید کا وقت ضائع کیا۔ ماہر پہلی دفعہ مسکرایا۔ ماہر فرید وقت اور پیسہ کسی پر تب تک انویسٹ نہیں کرتا جب تک اسے منافع نظر نہ آئے۔ شبنم، اس نے 2 انگلیوں سے دور کھڑی شبنم کو پکارا۔ وہ ناک پر اینک درست کرتی مسکراتی ہوئی آ گئی۔ ماہر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی کہنی اور کندھے کے درمیان تک پہنچتی شبنم اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ بیربل نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ شبنم نے مسکرا کر ایک کاغذ بیربل کے سامنے رکھا۔ یہ ان تمام چیزوں کا بل ہے جو ماہر کے گھر میں تم نے توڑی یا خراب کی ہیں۔ یہ بل تمہیں 1 ہفتے کے اندر اندر ادا کرنا ہے، ورنہ یہ تمہاری ماہانہ الاؤنس سے کٹ جائے گا جو تمہیں فرید ہولڈنگ کی طرف سے ملتی ہیں۔ بیربل نے حیرت سے کاغذ تھاما اور پھر اس پر نظر اڑائی۔ پہلے وہ ہنسا۔ یو کار تک ماہر، ہرگز نہیں ماہر، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہاری چیز میری چیز ہے۔ ہنس کے
ماہر کو دیکھا لیکن ماہر کے تاثرات نہیں بدلے ہوئے، رپل کی مسکراہٹ غائب ہوئی، پہلے چہرے پہ بے یقینی ابھری، پھر خفگی۔ تبھی میں کہوں آج ماہر افندی نے اپنے بھائی کے لیے وقت کیسے نکال لیا، اگلی دفعہ میرے آفس آنا تو بل ساتھ لے کر آنا۔ ماہر نے اس کا کندھا نرمی سے تھپکا تو بیربل ناراضگی سے کاغذ کو مٹھی میں مڑوڑتے ہوئے اٹھا۔ شبنم آج سے تم میری لسٹ میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہو۔ لاسٹ پہ کون ہے؟ شبنم نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں۔ ایک سائیکوپیتھ جس کے پاس بہت ڈالرز ہیں، وہ جل کے بولا اور خفگی سے آگے بڑھ گیا۔ ہم بیربل سے مذاق کر رہے ہیں نا؟ شبنم نے مسکرا کر اس کے قریب سرگوشی کی تاکہ وہ آئے روز یہاں آ کے ہمارا وقت ضائع نہ کرے۔ ہم اصل میں اس سے پیسے تو نہیں لیں گے نا؟ جواب نہ پا کے شبنم نے گردن اٹھا کے اپنے باس کا چہرہ دیکھا، لیکن اس کے تاثرات دیکھ کر وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولی، یعنی ہم لیں گے، ہم اس سے پیسے لیں گے، سمجھ گئی؟ وہ محض ایک تنبیہ نظر اس پر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ شبنم نے گہری سانس لی۔ پیسہ ماہر فرید کی واحد محبت تھا اور پیسے کے معاملے میں وہ مذاق نہیں کرتا تھا۔